بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم ایک یادگار اور خوبصورت 4 روزہ تعلیمی اور تفریحی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سفر گجرات سے بابو سر ٹاپ تک کا ہے، جس میں ہمارے ساتھ علم، ادب اور تجربے اور دانائی سے بھرپور شخصیات موجود ہیں۔ اس قافلے میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ اساتذہ اکرام شامل ہیں، جن کی صحبت بذات خود ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر سفر کی کامیابی کے پیچھے کچھ مخلص اور محنتی افراد ہوتے ہیں۔ اس موقع پر میں خصوصی طور پر جناب ایوب صاحب اور جناب سعید صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اس پورے دورے کی منصوبہ بندی کی، انتظامات اور رہنمائی کی ذمہ داری انتہائی احسن طریقے سے نبھائی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں افراد اس قافلے کے روح و رواں اور امیر قافلہ ہیں، اور انہی کی کاوشوں کی بدولت ہم اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سامان باندھ لیا گیا ہے، سفر کی ضروریات پوری کر لی گئی ہیں، دعاؤں کے سائے ہمارے ساتھ ہیں اور دل خوبصورت یادوں کی امید سے روشن ہے۔ آئیے آپ کو بھی اس دلکش سفر پر لیے چلتے ہیں، جہاں قدرت کے حسین مناظر، علمی گفتگو اور یادگار لمحات ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بالاکوٹ کا پل پار کرنے کے بعد ہم وادی کاغان میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے سامنے بہتا ہوا دریائے کنہار، سرسبز پہاڑ، ٹھنڈی ہوائیں اور قدرت کے حسین مناظر اس مقام کو ایک منفرد دلکشی عطا کر رہے ہیں۔ میں بالاکوٹ کے قریب سے گزرتے ہوئے صرف بالاکوٹ کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کی تاریخ کو بھی ذہن میں لا رہا تھا۔ 1831 میں یہی سرزمین وہ مقام بنی جہاں مجاہد ملت حضرت سید احمد شہید اور ان کے رفیق حضرت شاہ اسماعیل شہید نے سکھ افواج کے خلاف آخری معرکہ لڑا۔ دونوں بزرگ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ اب ہم بالاکوٹ سے آگے سفر کرتے ہوئے کیوائی پہنچ چکے ہیں۔ بالاکوٹ سے کیوائی کا فاصلہ تقریباً 23 کلومیٹر ہے اور یہ مقام وادی کاغان کے خوبصورت ترین پڑاؤ میں شمار ہوتا ہے۔ کیوائی اپنی دلکش آبشار، ٹھنڈے موسم اور سرسبز ماحول کی وجہ سے سیاحوں میں بے حد مقبول ہے۔ سامنے پہاڑوں سے گرتا ہوا شفاف پانی، ارد گرد گھنے درخت اور قدرتی حسن ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ انسان کچھ دیر کے لیے دنیا کی تمام مصروفیات بھول جاتا ہے۔ آبشار کے قریب بیٹھ کر پانی کی آواز سننا اور ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھانا واقعی ایک یادگار تجربہ ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے ہوٹل، ریسٹورنٹ اور رہائش کے مناسب سہولیات بھی موجود ہیں۔ ہم گجرات سے مسلسل سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ شدید تھکاوٹ ہو چکی تھی، لہٰذا ہم نے رات یہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے ساتھ ایک لوک فنکار محمد منشا اور سر اور لے پر مضبوط گرفت رکھنے والے ایک ریٹائرڈ آرمی افسر جناب تجمل صاحب بھی تھے۔ انہوں نے ہوٹل میں گانا شروع کر دیا۔ ڈھولک کی دلکش تھاپ، فنکاروں کی خوبصورت آواز اور روایتی لوک گیتوں کی مقامی مٹھاس ہر سننے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ ہوٹل میں بیٹھے سیاح بھی اس خوبصورت محفل سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کہیں مسکراہٹیں بکھر رہی ہیں، کہیں لوگ تالیاں بجا رہے ہیں۔ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد سب دوست مارننگ واک کے لیے نکل آئے۔ صبح کا یہ حسین وقت ہے اور ہم کیوائی کی دلکش وادی میں مارننگ واک کے لیے نکلے ہیں۔ فضا میں ایک عجیب سی تازگی گھلی ہوئی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جب چہرے سے ٹکراتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فطرت اپنے نرم ہاتھوں سے
تھکن اور پریشانیوں کو آہستہ آہستہ دور کر رہی ہو۔ میرے سامنے برف سے ڈھکے بلند و بالا پہاڑ استادہ سفید چوٹیاں سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ چمک رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے قدرت نے آسمان اور زمین کے درمیان حسن کا ایک عظیم شاہکار تخلیق کر دیا ہو۔ دائیں جانب اونچے اونچے پہاڑ، بائیں جانب دریائے کنہار پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے، اور اس کے پانی کی مسلسل روانی، لہروں کی سرگوشیاں اور پتھروں سے ٹکراتے پانی کی آواز ایک ایسا قدرتی موسیقی کا ساز پیدا کر رہی ہے جسے سن کر دل کو سکون اور روح کو راحت ملتی ہے۔ یہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ فطرت کی ایک زبان ہوتی ہے، اور جو اسے سمجھ لے وہ زندگی کے بہت سے راز جان لیتا ہے۔ اس پرسکون ماحول میں سانس لینا ایک نعمت محسوس ہوتا ہے۔ شہری زندگی کی بھاگ دوڑ، شور و غل، ذہنی دباؤ اور روزمرہ کی پریشانیاں جیسے کہیں پیچھے رہ گئی ہوں۔ یہاں آ کر انسان اپنے آپ سے دوبارہ ملتا ہے، ذہن منتشر خیالات سے آزاد ہونے لگتا ہے اور دل ایک نئے اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ ماہرین بھی کہتے ہیں کہ قدرتی ماحول میں چلنا پھرنا ذہنی تناؤ کو کم کرتا ہے، دماغی یکسوئی میں اضافہ کرتا ہے اور انسان کے اندر مثبت توانائی پیدا کرتا ہے۔ لیکن ان وادیوں میں آ کر یہ بات صرف ایک تحقیق نہیں رہتی، بلکہ ایک محسوس ہونے والی حقیقت بن جاتی ہے۔ جب ہم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی عظمت ہمیں اپنی محدود حیثیت کا احساس دلاتی ہے۔ جب ہم بہتے ہوئے دریا کو دیکھتے ہیں تو یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں مشکلات آئیں تو رکنا نہیں، بلکہ دریا کی طرح مسلسل آگے بڑھتے رہنا ہے۔ یہ صبح کی ہوا صرف جسم کو تازگی نہیں دیتی، بلکہ روح کو بھی تازہ کر دیتی ہے۔ کیوائی میں ایک رات گزارنے کے بعد ہم نے اپنا رخت سفر باندھ لیا اور آگے ناران جانے کے لیے دوبارہ گاڑی میں سوار ہو کر چل پڑے۔ اس وقت ہم وادی کاغان کے اس خوبصورت مقام سے گزر رہے ہیں جہاں سے ایک راستہ اوپر کی جانب شگران کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ اپنے اندر قدرت کے ایسے رنگ سمیٹے ہوئے ہے جو ہر سیاح کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ شگران سطح سمندر سے 2500 میٹر کی بلندی پر واقع ایک دلکش پہاڑی مقام ہے۔ گھنے سرسبز جنگلات، بلند دیوار کے درخت، ٹھنڈی ہوائیں اور خاموش فضا شگران کو ایک منفرد حسن عطا کرتی ہے۔ شگران سے آگے سفر مزید دلکش ہو جاتا ہے، جہاں دو انتہائی مشہور مقامات سری اور پائے سیاحوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چائنیز انجینئر اور عملے کی رہائش گاہیں ہیں جو یہاں پر ڈیم تعمیر کر رہے ہیں اور سڑکوں کی ریپیئرنگ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم وادی کاغان کے خوبصورت مقام مالاکنڈی پہنچ رہے ہیں۔ یہاں آ کر قدرت کا حسن ایک نئے انداز سے سامنے آتا ہے۔ بلند پہاڑیوں کے درمیان بہتا ہوا شفاف پانی، ٹھنڈی ہوائیں اور فضا میں پھیلا ہوا سکون دل کو ایک عجیب سی راحت بخشتا ہے۔ ہم مالاکنڈی کے پل سے گزرتے ہوئے آگے شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ مالاکنڈی کی ایک خاص پہچان یہاں موجود ایک خوبصورت معلق پل ہے جو مضبوط رسوں اور لوہے کے ڈھانچے کی مدد سے دریا کے دونوں کناروں کو آپس میں ملاتا ہے۔ جب ہم اس پل پر قدم رکھتے ہیں
تو نیچے بہتے ہوئے پانی کی گونج اور ارد گرد کے دلکش مناظر ایک منفرد احساس پیدا کرتے ہیں۔ پل کے درمیان کھڑے ہو کر جب نگاہ نیچے دوڑتی ہے تو دریائے کنہار کا نیلنگو پانی پوری طاقت کے ساتھ بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پانی کی لہریں چٹانوں سے ٹکرا کر ایک ایسی قدرتی موسیقی پیدا کرتی ہیں جو کانوں کو بھلی لگتی ہے اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر محسوس ہوتا ہے کہ فطرت صرف دیکھی نہیں جاتی بلکہ اسے محسوس بھی کیا جاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کا ہر جھونکا، پانی کی ہر آواز اور پہاڑوں کی خاموشی انسان کے اندر چلی جاتی ہے۔ ایسے مقامات ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ حقیقی سکون فطرت کے قریب رہنے میں پوشیدہ ہے۔ یہاں چند لمحے گزار کر انسان اپنے اندر ایک نئی تازگی اور نئی توانائی اور امید محسوس کرتا ہے۔ مالاکنڈی کے حسین نظاروں سے رخصت ہو کر ہمارا سفر ایک بار پھر ناران کی سمت رواں دواں ہے۔ راستے کے دونوں جانب استادہ یہ بلند و بالا پہاڑ صدیوں سے فطرت کی عظمت کا استعارہ بنے کھڑے ہیں۔ ان کی خاموشی میں بھی ایک زبان ہے، ان کی بلندی میں بھی ایک پیغام ہے اور ان کے وقار میں بھی ایک داستان ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ پہاڑ زمین اور آسمان کے درمیان کھڑے قدرت کے محافظ ہوں۔ سڑک بل کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے اور ہر موڑ پر حسن کا ایک نیا باب کھل رہا ہے۔ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، کہیں سورج کی کرنیں سبز ڈھلوانوں پر سنہری چادر بچھا رہی ہیں اور کہیں درختوں کی قطاریں مسافروں کا استقبال کر رہی ہیں۔ دریائے کنہار بھی ہمارے ہم سفر کی طرح ساتھ چل رہا ہے۔ اب ہم آہستہ آہستہ وادی کاغان کے مزید حسین مقامات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ راستے میں آنے والا ہر گاؤں، ہر پل، ہر آبشار اور ہر پہاڑی موڑ اپنی ایک الگ پہچان اور الگ خوبصورتی رکھتا ہے۔ یہی اس وادی کا حسن ہے کہ یہاں فطرت ایک ہی منظر کو بار بار نہیں دہراتی بلکہ ہر چند کلومیٹر بعد ایک نیا شاہکار سامنے آ جاتا ہے۔ جوں ہم ناران کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں، ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی ہے، پہاڑ مزید بلند محسوس ہوتے ہیں اور فضا مزید دلکش ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قدرت اپنی خوبصورتی کے خزانے آہستہ آہستہ کھول رہی ہے اور ہر آنے والا منظر پچھلے منظر سے زیادہ دلکش دکھائی دیتا ہے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں، حسن کی تلاش کا سفر ہے۔ یہ صرف راستوں کی پیمائش نہیں بلکہ ان نعمتوں کی دریافت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان وادیوں میں بکھیر رکھی ہے، اور یقیناً آگے آنے والا ہر مقام اپنے اندر ایک نئی کہانی، ایک نیا منظر اور ایک نئی حیرت لیے ہمارا منتظر ہے۔
الحمدللہ طویل اور حسین سفر کے بعد اب ہم پاکستان کے خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک ناران کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سامنے لگا ہوا ویلکم ٹو ناران کا بورڈ آنے والے ہر مسافر کا استقبال کر رہا ہے اور یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وادی کاغان کا دل خود ہمیں خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ فضا کی ٹھنڈک میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ پہاڑ مزید بلند، دریا مزید خوبصورت اور مناظر مزید دلکش ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے اپنے سب سے خوبصورت رنگ اس سرزمین پر بکھیر دیے ہوں۔ ناران سطح سمندر سے تقریباً 8000 فٹ کی بلندی پر واقع ایک حسین وادی ہے جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ چاروں طرف بلند پہاڑ، گھنے جنگلات، بہتا ہوا دریائے کنہار اور برف پوش چوٹیاں اس شہر کو ایک منفرد حسن عطا کرتی ہیں۔ دریائے کنہار ناران کی شرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دریا پورے شہر کے ساتھ ساتھ بہتا ہے اور اس کے پانی کی آواز ہر وقت فضا میں ایک خوبصورت نغمہ بکھیرتی رہتی ہے۔ شام کے وقت جب سورج کی سنہری کرنیں دریا کے پانی پر پڑتی ہیں تو منظر دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ ناران پہنچنے کے بعد ہمارا پڑاؤ پی ٹی ڈی سی موٹل کے قریب تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فطرت اپنی پوری دلکشی کے ساتھ مسافروں کا استقبال کرتی ہے۔ ہمارے سامنے سبز مخملی گھاس کا ایک وسیع میدان پھیلا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ پہاڑوں کے درمیان سے اتر کر زمین پر سنہری چادر بچھا رہی تھی۔ موسم نہ زیادہ سرد تھا اور نہ ہی گرم، بلکہ ایک خوشگوار اعتدال لیے ہوئے تھا جو دل و دماغ کو سکون بخش رہا تھا۔ بالکل ساتھ ساتھ دریائے کنہار اپنی مخصوص روانی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اس کے پانی کی مسلسل آواز ماحول میں ایک ایسا نغمہ پیدا کر رہی تھی جسے سن کر انسان بے اختیار خاموش ہو جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دریا اپنی صدیوں پرانی داستانیں سنا رہا ہو۔ سامنے بلند و بالا پہاڑ اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کی بلندیاں انسان کو قدرت کی عظمت کا احساس دلا رہی تھی۔
ہم یہاں کافی دیر رکے رہے، کھانا کھایا، کسی کی نظریں پہاڑوں پر تھیں، کوئی دریا کے بہاؤ کو دیکھ رہا تھا اور کوئی اس خاموشی میں سکون تلاش کر رہا تھا۔ یہ وہ لمحے تھے جو صرف دیکھے نہیں بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں، مگر سفر کا حسن ابھی آگے بڑھنے میں ہے۔ کچھ دیر آرام، تازگی، PTDC ہوٹل کے قریب ہوتا ہے۔ یہاں کا یہ دلکش منظر، بہتا ہوا پانی روح کو سکون بخشتا ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم خود کو بھول جاتے ہیں۔ یہ پہاڑ ہمیں صبر اور استقامت کا درس دیتے ہیں۔ جس طرح یہ پانی پتھروں سے ٹکرا کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے، ہمیں بھی ویسے ہی ثابت قدم رہنا چاہیے۔ فطرت کا یہ حسن صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہے۔ قدرت کے قریب رہنے سے ذہنی تناؤ ختم ہوتا ہے، دل میں نئی امید پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور قدرت کے حسن سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم نے دوبارہ اپنی منزل کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ گاڑی ایک بار پھر رواں ہوئی۔